بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ٹائم ٹو ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان شوکت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعرات کو ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک معلوماتی پروگرام جس میں ہم سماجی ایشو، نفسیات اور مختلف جو سکلز ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پروفیسر سعید علیم گردیز صاحب میرے ساتھ مہمان ہوتے ہیں، لیکن آج ان کی اجازت سے ہمارے ساتھ ایک باغ کے ایک عظیم سپوت جو اسی شعبے سے وابستہ ہیں اور باغ سے ہی ان کا تعلق ہے، سیاب عظمت صاحب. پروفیسر سیاب عظمت صاحب لیکچرر بھی ہیں آپ، اور مختلف یونیورسٹیز میں اور مختلف جگہوں پہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور امپیریل سٹی کے آنر بھی ہیں. ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ جناب سیاب عظمت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور چونکہ اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ تک کچھ ایسی معلومات، ایسی انفارمیشن آپ سے شیئر کر سکیں کہ جو عام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. مسائل تو ڈسکس ہوتے ہی رہتے ہیں، خبریں بھی آپ تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن اس پروگرام کا جو اسپیشل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو کوئی آپ کی لائف میں تبدیلی لانے والی جو چیزیں ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں. میں پروفیسر سیاب عظمت صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. باغ سے آپ کا تعلق ہے اور آپ بڑی مشکل سے یہ چونکہ مصروف بھی ہیں، کاروباری آدمی بھی ہیں اور اپنی جو فرائض بھی ہیں مختلف جگہوں پہ سر انجام دے رہے ہیں، تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے لیبرا ٹیم کی طرف سے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ ہم جس ٹاپک پہ بات کریں، جس ایشو پہ بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ ایک بار پھر اس کی ایک لہر اٹھی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو گئے ہیں. اور اس طرح کے جو ڈیزاسٹر آتے ہیں یا اس طرح کے جو مسائل آتے ہیں ان کی وجہ سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کچھ اچانک ہمیں کچھ نئی چیزیں ہمیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے مشکلات بھی ہوتی ہیں اور آسانیاں بھی ہوتی ہیں. اس پہ ہم کئی پروگرام کر بھی چکے ہیں اور آج آپ کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ظاہر ہے ایک ہی سچویشن باقی رہ جاتی ہے، ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس پہ بات ہوتی ہے. اور آن لائن ایجوکیشن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس ڈیوائس کی بات ہوتی ہے جس ڈیوائس کو ہم بچوں کو دینے سے بہت ڈرتے ہیں، اور اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. تو پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہم بچوں کے موبائل کا جو استعمال ہے، اس کے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کے آپ اثرات پہ بات کریں، پھر ہم اس کے جو ہے وہ یوزج کے جو طریقہ ہے اس پہ بات کریں گے. جی بہت شکریہ شوکت صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا یہاں پر. اس کے بعد لیبرا ایف ایم کا جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور مجھے یہاں پر بلایا. تو اس کے بعد جو بات آپ کہتے ہیں کہ کووڈ-19 کی جو بات ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اگر ہم بات کریں تو یہ آج صرف ہمارا مسئلہ کشمیر باغ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اس ٹائم اگر ہم بات کریں تو ہمارے لیے جو آپ نے مین اگر ہم بات کرنا چاہیں تو اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے یوزیج کی بات ہو رہی ہے، جو ہمارے لیے ایک نئی بات ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل دنیا میں ہم یا انٹرنیشنل فورم پہ دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ تو یہ ہے کہ یہ پہلے سے اس طرح کا اس کا سسٹم ہے کہ ہر گھر میں آپ نے تمام لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں. اسی طرح وہ انٹرنیٹ کا یوز اس طرح کرتے ہیں کہ تمام ان کا بزنس بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے اور اس طرح کے مختلف سسٹم ہوتے ہیں. لیکن ہم جہاں پر ہم جس ایریے میں رہ رہے ہیں یا جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمیں اس چیز کے لیے ہمیں یہ پہلا موقع ہے. مطلب کووڈ-19 کی بات کریں تو یہ ہمارے 5 یا 6 ماہ ہوئے ہیں اس کے لیے. تو ہمارے لیے یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم جب کسی بھی سوسائٹی میں شوکت صاحب اگر کسی بھی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جب بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں گے جب یہاں پر ٹی وی آیا، ریڈیو آیا تو لوگ اس کو جتنے ٹول آئے. صحیح بات ہے. جی بالکل. جو بھی چیز نہیں آتی ہے سب سے پہلے ہمارے لوگوں نے جب ریڈیو آیا تھا اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کے ایشوز تھے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. پھر اس طرح ٹی وی آیا تو ٹی وی کو بھی ہمارے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. یہ ایک سوسائٹی کا ایک پورا انسانی ایک فطرت ہے، جو بھی نئی چیز آتی ہے اس کو ایک دم وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے یا قبول نہیں کرتے. اسی طرح ہمارے پاس جو انٹرنیٹ کی بات ہے اس کو ہمارے لوگ ابھی تک اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. ایکسیپٹ کرنا بھی ہمارے لیے اس طرح بھی مشکل ہے کیونکہ انٹرنیٹ کی جو بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے مین چیز تو یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے بچے اور جو کالجز یونیورسٹیز وغیرہ میں ان کے لیے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر وہ کالج یونیورسٹیز میں نہیں جائیں گے تو ان کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت ہونی چاہیے. جب انٹرنیٹ کی سہولت ہونی چاہیے تو انٹرنیٹ کے سہولت کے ساتھ ساتھ ان کا جو یوز کرنے کا طریقہ ہے ہمیں ابھی تک اس کے اوپر توجہ نہیں دی.
جب ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو ہمارے لیے یہ ایک بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے ان کو ایک تربیت دینی ہے کہ ہم نے کیسے ان کو ایک طریقہ بتانا ہے کہ نئی چیز ان کے پاس آ گئی. اگر ایک چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں, اگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یا یونیورسٹیز کے, تو تھوڑے بچے اتنے میچور ہو جاتے ہیں صحیح کہ وہ اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے پازیٹیو ہے, کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے, کیا چیز ہمارے لیے بری ہے. لیکن بچے جو ہمارے جو مطلب 7 8 9 10 یا ان لوگوں کے لیے, یا جو ہمارے وہ جو بچے ہیں, ان کو جب ہم انٹرنیٹ دیں گے تو انٹرنیٹ جب آپ کھولتے ہیں یا یوٹیوب کھولتے ہیں یا فیس بک کھولتے ہیں, اس پہ ایسے اشتہارات یا ایڈورٹائز چلتی ہے کہ ایک دم میں مطلب میچور جو بچے ہوتے ہیں ان کی بات تو ابھی ہم نے پیچھے رکھی ہے, جو چھوٹے بچے ہیں ان کا ایک دم مائنڈ سیٹ وہاں پہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے, وہ ویڈیو اوپن کر دیتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں اوپن کر دیتی ہیں. لیکن مین جو مقصد ہوتا ہے, جو ہماری تعلیم ہے, وہ اس طرف اتنی توجہ نہیں دیں گے. تو اس کو ہم نے یہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہمارا اب ہم نے اس چیز کو قبول کرنا ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے, ہم نے بچوں کو کل اس چیز کے اوپر لگانا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوگا, اس سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز ہم نے قبول کر لی, اس کے بعد ہم نے ان کو تربیت دینی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے کس طرح پازیٹیو وے میں آپ کو ایک اچھا مستقبل دے سکتی ہے, اور یہ چیز آپ کے لیے نگیٹو وے میں یوز ہو سکتی ہے. اس کے اوپر اگر ہم اس کو اگر شوکت صاحب میں آگے بات کروں, اگر فردر بات کروں اس کے لیے, اگر ہم اپنی سوسائٹی کی, کیونکہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں اس سوسائٹی کی ہی بات کروں گا کہ اگر انٹرنیٹ کے یوزیج کی بات کروں تو اپنے بچوں پہ اس چیز پہ زیادہ فوکس دیں, کیونکہ یہ جو ڈرامے یا جب نئی چیز آتی ہے, جو بھی نئی چیز آتی ہے, صحیح جو بھی نئی چیز آتی ہے, ہم لوگ اس چیز کے اوپر ویسے ہی اٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں. آپ ایک طرف آپ کو بک سے پہلے ہی دل نہیں کر رہا ہوتا, ہمارے بچوں کو یا مطلب ہم بھی اسٹیج میں سے گزرے ہیں تو ہمیں پہلے ایک دم ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا, یا مووی آ جاتی ہے, آپ یوٹیوب کھولتے ہیں یا آپ فیس بک کھولتے ہیں یا واٹس ایپ کے ذریعے, وہاں پہ آپ کے پاس اوپر ایڈ چلتا ہے, وہ وہاں پہ ایک ویڈیو یا مووی آ جاتی ہے تو بندہ ایک گھنٹہ اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اس کا وقت ضائع ہوتا ہے, سب سے پہلے یہ کہ اس کا وقت ضائع ہوتا ہے. صحیح, اس کا وقت ضائع ہوتا ہے, اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. وہ تو بچے ہوتے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ اسی سائڈ پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ ایک اور چیز ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی, ہم لوگ اس چیز کو نیا دیکھ رہے ہیں. یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ڈیولپ کنٹریز جو ہیں انہوں نے یہ چیزیں دیکھ کے سارا کچھ کر کے وہ اس چیز سے گزر چکے ہیں, لیکن ہم جو لوگ ہیں ہم ابھی اسی میں سٹارٹ اپ ہو رہے ہیں. اچھا, میں چاہوں گا تھوڑا سا, چونکہ بات آگے جا رہی ہے, لیکن میں یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ ظاہر ہے فوری طور پہ جو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے, یا ہمارے جو لوگوں کا ایک بڑا پرابلم اگر آپ کہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے ان کی خامیوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے. اب ظاہر ہے آپ کے پاس آپشن کوئی موجود نہیں ہے, یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے, یہ تو پہلی بات ہے. اب ظاہر ہے اس سے اگلا مرحلہ ہمارا یہ آ گیا کہ ہم نے اس کو جو یوزیج ہے اس کا, یا اس کا جو استعمال بچے کر رہے ہیں, تو اس کو مانیٹر کیسے کرنا ہے. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ پیرنٹس کو یا ٹیچرز کیسے گائیڈ کریں بچوں کو کہ وہ اس سے کیسے مین کے اس کا جو استعمال ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فرض کریں جب آپ وہ اوپن کرتے ہیں کوئی بھی براؤزر کرتے ہیں چیز, آپ براؤزر کھولیں گے تو اس میں مختلف چیزیں گوگل میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں, تو وہاں سے اسپیسیفک چیز پہ جانے کے لیے بچوں کو تیار کرنا, ان کو سمجھانا. جی بالکل شوکت صاحب, آپ نے ایک اچھا سوال کیا, اچھا کویشچن کیا. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے کافی سارے مختلف قسم کے مطلب ہمارے پاس آپشن ہیں. اس میں بھی ہم نے کچھ کیٹیگریز ڈیوائڈ کرنی ہے. ایک تو کیٹیگریز مطلب کہ نرسری سے ہم 10 تک جو بات کرتے ہیں, جو ٹیچر یا جو پیرنٹس اپنے بچوں کو فون دینا چاہ رہے ہیں, موبائل دینا چاہ رہے ہیں اور انٹرنیٹ بھی دینا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ایک ایسی کیٹیگری مطلب ہم نے. پھر اس کے بعد فرسٹ سے لے کر 4th ایئر مطلب یا انٹر یا بیچلر کی بات کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. اس کے بعد اگر ہم ماسٹر یا ایم فل کے لیول کے لوگ ہو جاتے ہیں, ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو بھی ہمیں تربیت دینی پڑتی ہے. لیکن اس سے نیچے مطلب بیچلر سے نیچے ہم جو بات کرتے ہیں, اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی اس طرح کے آپشن ہوتے ہیں, کچھ ایسی ایپ ہوتی ہیں کہ آپ ان کو تمام جو ڈائریکشن ہے, تمام جو اپلیکیشن ہے اس موبائل میں جو اپلیکیشن ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم کوڈ لگا دیتے ہیں. جو ایسی اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں کہ وہ تمام جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر کوڈ لگ جاتا ہے, ایک طرح کا فلٹر لگ جاتا ہے. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ جو واٹس ایپ یوز کرتا ہے, آپ اس کے لیے واٹس ایپ بھی, اگر آپ کا گھر کا آپ کے پاس اگر موبائل فون ہے تو آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ 2 واٹس ایپ ایک موبائل میں, اگر آپ کے 2 سم آ رہی ہیں تو اس کو ایک واٹس ایپ پہ بھی آپ کوڈ لگا کے, تمام اپلیکیشن کو کوڈ لگا کے,
جس ٹائم آپ بچے کو موبائل دیں اس میں یہ کریں کہ وہ جو تمام اپلیکیشن ہے جس میں یہ ایڈورٹائز ہوتی ہے، ایڈ لگتے ہیں مختلف قسم کی، بچے کی جو ڈائریکشن ہے وہ دوسری طرف کنورٹ ہوتی ہے یا وہ سوچتا ہے، اس کو آپ کوڈ لگا دیں. اس کے بعد آپ سمپل جو ایک واٹس ایپ ہے دوسری سم والا، اس کو واٹس ایپ پہ آپ یہ کریں، وہ اس کو کھول کے دے دیں. اس پہ جو چیزیں آئیں گی، جو آپ کے ٹیچر کی طرف سے، کالج یا اسٹوڈنٹ کی طرف سے جو بھی چیز آئے گی، وہ اس کو اس سائٹ پہ لے جائے گا اور وہ اس سے باہر نہیں نکل سکے گا. یعنی اس کا آپ اس کو اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل اس کو کنٹرول اچھا، کر سکتے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں تو فرض کریں کہ چونکہ ذرا بچے بھی سن رہے ہیں، بڑے بھی سن رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں. ٹیچرز، یہ تو آپ نے بات بتا دی جو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ٹیچرز بھی گائیڈ کریں بچوں کو. ٹیچر کس طرح گائیڈ کریں بچوں کو؟ جی سر، بالکل. دیکھیں آپ، جو بچوں کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں رول دو لوگوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک ٹیچرز کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. صبح اگر 8 بجے سے لے کر شام مطلب 1 یا 2 بجے تک وہ ٹیچر کے پاس ہوتے ہیں. اس کے بعد شام پورا وہ گھر والوں کے پاس ہوتے ہیں، پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں. اگر ٹیچر کی بات کریں تو وہ ان کے پاس 5 یا 6 گھنٹے ہوتے ہیں. بچے 5-6 گھنٹوں میں وہ جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بچوں کو بھی اس طرح سی مین چیز، شوکت صاحب، جب ہم مین چیز کوئی بھی بات کرتے ہیں اس میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بچے کی ڈائریکشن اور تربیت، اس چیز کے اوپر جو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے. یہ 2 چیزوں کے لیے ہمارے پاس ایک پیرنٹس ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ٹیچر ہوتے ہیں. ٹیچر بچے کو جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان سے بات کر رہے ہیں وہ اس طرح گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ بھی یہاں پہ جو چیزیں آپ کے لیے اچھی ہیں اس ڈائریکشن میں جائیں، جو چیزیں آپ کے لیے بری ہیں آپ اس چیز کو چھوڑ دیں. اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا مستقبل اس سائڈ پہ جائے گا. اگر آپ نہیں پڑھیں گے، آپ انٹرنیٹ کا استعمال اس طرح کریں گے، آپ نیگیٹو چیزوں پہ جائیں گے، کل آپ کا مستقبل کہاں پہ ہے. آپ مطلب یہاں پہ موبائل کا اگر غلط استعمال کر کے کل آپ کا مستقبل ٹھیک نہیں رہے گا، آپ نیگیٹو چیزوں پہ چلے جائیں گے. صحیح. اچھا، ٹیچر بچوں کو فرض کریں کچھ لنکس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ کے جو سبجیکٹ ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے وہ لیکچرز ملیں گے، یا اس کو آپ لازمی دیکھیں، مثلا یہ بھی ایک ان کو ترغیب دی جا سکتی ہے. جی بالکل اسی طرح. اگر آپ کے مطلب لیکن اس میں شوکت صاحب وہ اس طرح تربیت دے سکتے ہیں. لیکن جو میں نے پہلا سلوشن میں نے جو، کیونکہ میں بھی لیکچر دیتا ہوں، مجھے بھی یہاں پہ، لیکن ہم جو بچوں کے لیے جو بات کی ہے اس میں اگر آپ فلٹر لگا کے، یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے. کیونکہ آپ جب 15 دن کا لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، 15 دن کے بعد پھر 16 کا ہو جائے، اگر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا، رابطہ ہمارے لیے ضروری ہو چکا ہے. ہم نے ٹیچر، والدین اور اسٹوڈنٹ کے درمیان رابطہ لازمی رکھنا ہے. اس ٹرائنگل کو زیادہ ضروری اس چیز کو. لیکن وہ اگر واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ساتھ لنک ہونا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کے اوپر اتنا ہمارے بچوں کے لیے وہ نیگیٹو نہیں استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جو چیزیں ایک ٹیچر کے لیے الگ، جو میں نے آپ کو بتایا ایک سلوشن ہے، چھوٹا سا سلوشن ہے کہ اس کے لیے فلٹر لگا کے ایک واٹس ایپ کا موبائل ان کے حوالے کر دیں، پھر اتنا کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہو سکتا. صحیح. اور اس میں ذرا اگر گروپس بنے ہوں گے واٹس ایپ کے تو وہ اور بھی زیادہ اس میں بالکل گروپ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور پرسنلی بھی ہو سکتا ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے. صحیح. اچھا، یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی، اور ظاہر ہے جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ظاہر ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ آپ اسے اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسی مجبوری بن چکی ہے کہ جو آپ نے ہر صورت اپنانی ہے. لیکن اب آپ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کتنے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور بچوں کو آپ کیسے جو ہے وہ آپ یہ ان کا جو وہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں آپ ان کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو اچھے انداز میں استعمال کریں. اور ٹیکنیکلی جیسا کہ جناب سیاب عظمت صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ ٹیکنیکلی یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ فلٹرز لگا کے، کچھ اپلیکیشنز کے تھرو اس کو آپ ایسا کنٹرول بھی کر سکتے ہیں کہ بچوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور ان کے جو انٹرنیٹ سے جو خرافات ہیں یا کوئی خرابی جس کا خدشہ ہے تو وہ بھی نہ ہو. یقیناً یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، یہ چونکہ بات تو آپ نے بڑی تفصیل سے کر دی، لیکن میں چاہوں گا تھوڑی سی وضاحت آپ یہ کریں کہ پھر بھی لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے. تو لوگوں کو ذہنی طور پہ کیسے موٹیویٹ کیا جائے، کیسے تیار کیا جائے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کریں؟ دیکھیں شوکت صاحب، میں نے شروع میں بھی اس میں بات کی تھی کہ جب شروع میں ریڈیو آیا تھا، ریڈیو کو بھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. یہ ہمارے لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے. کوئی بھی نئی چیز آتی ہے ہم اس کو ایک دم اڈاپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا انسانی جو فطرت ہے، ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہوتے ہیں
ہماری کچھ ویلیوز ہوتی ہیں, ہمارے کچھ ٹریڈیشن ہوتے ہیں, ہماری ایک پیچھے باپ دادا ان کی طرف سے ایک ہماری روایات چلی ہوتی ہیں. اس روایات کو ہمارے لیے چھوڑنا یا کسی بھی انسان کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح جب ٹی وی پہ آیا تھا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کچھ مولانا حضرات یا مطلب تمام لوگ ہی اس ٹائم اس کو ہمارے اس چیز کو قبول نہیں کرتے تھے, لیکن وقت کی ضرورت کے ساتھ ہم نے اس کو قبول کرنا پڑا. آج ہمارے مولانا حضرات سب سے زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے سب سے زیادہ ان لوگوں کی مطلب یہاں پہ اب ہماری کمیونیکیشن کا ذریعہ اور لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ذریعہ ان مولانا حضرات کو سب سے زیادہ وہ یوز کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ جس طرح پوری دنیا کو بتا سکتے ایسے وہ سنگل کسی ایک ممبر کے ذریعے ایک ممبر پہ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو وہ صرف ایک مسجد کے اندر سنی جا سکتی ہے. آج یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھیں گے, آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں گے, اگر ایک ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو 20-22 کروڑ اگر عوام ہے, آبادی ہے, ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں, خالی پاکستان کی اگر بات کرتا ہوں یا کشمیر کے اندر, تو وہ 20-22 کروڑ عوام ان کو سن سکتی ہے, یا جن لوگوں کے پاس ٹی وی یا انٹرنیٹ ہے وہ ان کو سن سکتے ہیں. اسی طرح یہ کمیونیکیشن کے ایک ایسے ذریعے ہیں, ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اسی طرح کل اگر ہمارے لیے بات آج ہم اس انٹرنیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہمارے لیے مشکل ہوگی, ہمارے لیے بچوں کے لیے مشکل ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے. میں اگر شوکت صاحب اگر آپ کہیں تو میں انٹرنیٹ کے یوزیج کی اور اس کے علاوہ میں اگر اس کی فائدے کی اگر بات کروں تو یہاں سے لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں. آپ اگر نیکسٹ اگر کبھی پروگرام ہوا ہمارا, ہم آپ کے ساتھ بیٹھے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ باغ میں بیٹھ کر, باغ میں تھوڑا انٹرنیٹ کا میرے خیال میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہے. یہاں میں باغ میں بیٹھ کر آپ اپنے آفس میں بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر لوگ لاکھوں روپے کما لیتے ہیں. یہ انٹرنیٹ ہمارے لیے اتنا سسٹم ہے, اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز کی. ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے بچوں کو ایک تربیت دینی ہے کہ ہم نے کس طرح اس چیز کو استعمال کرنا ہے. ہم نے اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے, اور مستقبل کے لیے ہم نے اسی انٹرنیٹ کو یوز کر کے ہم نے لاکھوں روپے, کیونکہ جاب کا جو ایشو ہے, بے روزگاری ہے, بہت سارے پرابلمز ہیں ہم نے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کے اسے لاکھوں روپے یہاں سے کما رہے ہیں اور اپنے مستقبل سنوار رہے ہیں, اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں. تو اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اس ڈائریکشن پہ لگانا ہے, لیکن مانیٹرنگ کر کے جب تک بچے کا ایک مائنڈ سیٹ اس لیول پر نہیں پہنچتا, جب تک بچے کا مائنڈ سیٹ اس میچورٹی لیول تک نہیں پہنچتا, ہم وہ بات مطلب ان کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑ سکتے, لیکن ان کو ایک طریقے کے ساتھ آہستہ ہم سلولی آگے چلیں گے. انشاءاللہ ہمارے لوگ بھی کل اس لیول پہ پہنچیں گے, ہمارے بچے, ہماری یونیورسٹیز کی بچیاں وہ اس اسٹیج پہ پہنچیں گی کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کل یہ چیز ہم نے اس کو لیے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے, نہ کہ صرف اپنا ٹائم کا ضیاع اور اس سوسائٹی کی مطلب غلط استعمال کے لیے, اس کا غلط اثرات کے لیے. اچھا, چونکہ آپ نے اچھے انداز میں وضاحت کر دی ہے, ظاہر ہے آپ جب یوٹیوب پہ ہی جاتے ہیں تو آپ کو بے شمار ایسی لرننگ کی چیزیں, میرے ساتھ ایک میرے دوست ہوتے ہیں روم میں, تو وہ اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ حالانکہ شعبہ تعلیم سے کسی اور شعبے میں ابھی چلے گئے ہیں, لیکن وہ اب بھی انگلش سیکھنے کے لیے 1-2 چینل پہ مسلسل ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو مکمل طور پہ آپ سن سکتے ہیں, آپ کوئی کتاب جو اب آڈیو بکس آ گئی ہیں, آپ اگر جائیں گے تو جو آپ کی پسند کی کتاب ہے آپ اس کو کلک کریں, آپ کو وہ کتاب پوری کتاب کا خلاصہ آپ 10 منٹ میں سن سکتے ہیں. کسی آپ اپنے طور پہ اگر آپ کے پاس اسکل موجود ہے, جیسا کہ آپ کا تعلق ہے کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, تو آپ اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں, جو لوگ سنیں, چینل بنا سکتے ہیں, آپ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, اور پھر کلک اینڈ ارن کے مختلف آپشن موجود ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ جا کے تو وہ پیسے کما سکتے ہیں. اچھا, اسی سے جڑی چیزیں جب پتہ ہے بعض اوقات ہوتا ہے یہ سر کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نیٹ پہ جا کے لوگ کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں یا کسی کی کامیابی کی سٹوری سنتے ہیں, جی کہ اچھا جی فلاں آدمی بڑا کامیاب ہو گیا. یہ جو کامیابی کا کانسیپٹ ہے کہ جی مجھے کامیاب ہونا ہے, اور کامیاب ہونے کے لیے ہم ہمیشہ جب کوئی اس کے کچھ ذرا ایک تو مراحل ہیں کہ کن مراحل سے گزر کے کامیاب ہونا ہے, لیکن سب سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ میں کامیاب ہو کے کیا بننا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو ڈسکور کرنا بہت ضروری ہے. بالکل شوکت صاحب, آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کامیابی مین چیز جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی بھی شخص کی, کسی بھی مطلب کوئی بھی بندہ ہے, کوئی بھی شخص ہے, وہ سب سے پہلے اگر اس کی بات بھی ہو تو مائنڈ سیٹ میں ہر بندے کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن کامیاب شخص بنوں. لیکن کامیابی کے لیے کن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے, آپ کے پاس کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے, آپ کے پاس کون سے ایسے ذرائع ہونے چاہیے, آپ کس چیز سے لے کر کامیاب ہونا چاہیے. اس چیز کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ
پہلے مین چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو مین چیز کو ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ہم کامیابی کہتے کسے ہیں. صحیح ہے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کامیابی کی تعریف آپ کو نہیں پتا. کامیابی کی تعریف سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے کہ کامیابی کی تعریف پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کامیابی کہتے کسے ہیں. یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ نے جج بننا ہے, کیا آپ نے ڈیموکریٹس بننا ہے, بیوروکریٹس بننا ہے, لیکچرر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا مطلب کوئی بھی آپ نے صحافی بننا ہے, اینکر پرسن بننا ہے, دنیا کا کوئی بھی شخص منسٹر بننا ہے, کیا بننا ہے. کامیابی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ چیز ہونی چاہیے کہ میرے پاس ڈائریکشن کیا ہے, میری مستقبل کی میری منزل کیا ہے. ہمیں جب تک آپ کو اپنی منزل کا نہیں پتہ ہوتا پھر آپ کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو کامیابی کے لیے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. کامیابی کے لیے یہی ہے جب آپ نے ایک اپنی منزل کا تعین کر دیا, جب آپ نے اپنی منزل کا تعین کر دیا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری منزل اگر وہاں تک ہے تو آپ نے بہت بڑی منزل چنی ہے. آپ نے اپنے لیے فرض کیا, میں اگر یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے سوچا کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے آپ نے کن ڈائریکشن سے گزر کے جانا ہے, کون سے ذرائع سے آپ نے گزرنا ہے. آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں, اپنے پاس اتنی ریسورسز ہیں, آپ کے پاس اتنا پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے کہ آپ نے سوچ لیا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس اس کے لیے ایک سلسل آپ کے لیے پاس مستقل مزاجی, آپ نے گھر بھی چلانا ہے, آپ نے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے, آپ کے پاس اتنی پاور بھی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکیں, آپ نے وہ جلسے جلوس بھی کرنے ہیں, آپ نے یہ تمام چیزیں. یہ ایک سمپل سی بات کی ہے کہ ایک پرائم منسٹر کے مطلب کیونکہ ایک سب سے بڑا عہدہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کامیاب ہونا پرائم منسٹر ہونا, کامیاب ہونا پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر ہونا کامیابی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اور سارے پرائم منسٹر بن بھی نہیں سکتے, سارے پرائم منسٹر بن بھی نہیں سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ کامیاب ہونا آپ نے پہلے اپنی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے کہ آپ کی کامیابی کیا ہے. آپ کی ڈائریکشن کیا لیکچرر تک ہے, آپ کی ڈائریکشن کیا کوئی جج تک ہے, آپ کی ڈائریکشن کیا ایک وکیل بننا ہے, اچھا بزنس مین بننا ہے, کوئی معاشرے یا سوسائٹی کے لیے کل اچھا فرد بننا ہے, یا کوئی کل اس ڈائریکشن پہ ہوں کہ کیا کل. میں تو اس چیز کو شوکت صاحب اگر میں بات کروں تو میں تو اس چیز کو کہتا ہوں, کامیابی اس چیز کو کہتا ہوں کہ آج اگر آپ جس سٹیج پہ ہیں, کل جو آپ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو یا اپنے جو ان کے ریلیٹیوز ہیں, چھوٹے اسٹوڈنٹ ہیں, یا جو بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کو کہیں کہ وہ شخص وہاں پہ ہے, آپ نے اس ڈائریکشن پہ چلنا ہے. آئیڈیل مانے آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے, لوگوں کے لیے آپ آئیڈیل بنے, کل آپ کی ڈائریکشن پہ لوگ چلیں. میں اس چیز کو کامیابی کہتا ہوں. اچھا, اس میں چونکہ سر یہ بھی ہے, ایک تو میں سامعین اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک ہمارے لیبرا نیٹ ورک کے پیج پہ, اور لیبرا نیوز پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, لیبرا ایف ایم ریڈیو پہ. آپ چاہے موبائل پہ سن رہے ہیں, چاہے گاڑی میں سن رہے ہیں, چاہے گھر میں بیٹھے سن رہے ہیں, چاہے ٹی وی پہ سن رہے ہیں, آپ سب کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں پروگرام کا میزبان, اور میرے ساتھ موجود ہیں سیاب عظمت صاحب, موٹیویشنل لیکچرر ہیں, باغ سے ان کا تعلق ہے. اتفاق سے آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. پروفیسر علیم گردیز صاحب آج نہیں ہیں, اور یہ ان کی جگہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے مختلف سماجی ایشوز کے حوالے سے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں. آپ اپنے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. بات ہو رہی تھی کامیابی کی. اب کامیابی کے لیے ہر شخص بعض اوقات کسی دوسرے کو آئیڈیل ماننا, یہ بات بہت زبردست آپ نے کہی کہ ظاہر آپ کو کوئی ڈائریکشن کے لیے کسی کو آئیڈیل تو ماننا پڑے گا. لیکن اس سے پہلے سر کیا یہ بھی فیصلہ کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ اچھا میری کیپیسٹی کیا ہے؟ یہ بھی ماہرین کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ اپنے اندر جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میں یہ بن سکتا ہوں تو آپ وہی کامیاب شخص ہیں. فرض کریں آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک اچھے ٹیچر بن جاتے ہیں, تو یہ آپ کی کامیابی ہے اور آپ بڑے آدمی ہیں. آپ کا بڑا پن جو ہے وہ یہی ہے. آپ لیکچرر بننا چاہتے ہیں, آپ لیکچرر بن گئے تو آپ نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ میں نے لیکچرر بننا ہے, اور آپ یہ بننے میں کامیاب ہو گئے تو آپ بڑے آدمی ہیں. چونکہ بڑا آدمی اور کامیابی ہم اس کو بعض اوقات اس نیج پہ لے جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا کامیاب ہے, جس کا کاروبار زیادہ ہے وہ بڑا کامیاب ہے, جس کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت ہے وہ بڑا کامیاب ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر جب آپ سرچ کر لیں گے کہ اچھا میں کامیاب کس کو سمجھتا ہوں. فرض کریں آپ کے ذہن میں, جیسے میں آپ کے علاقے کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے علاقے میں ایک سڑک مکمل کی اپنی مدد آپ, تو ظاہر ہے کبھی آپ نے سوچا ہوگا, آپ کا تصور تھا یا کچھ لوگوں کا خواب تھا کہ ہم نے اپنے علاقے کی ایک سڑک کو بنانا ہے اور اپنی مدد آپ بنانا, گورنمنٹ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا, تو آپ نے وہ بنا لی اگر, تو یہ ایک کامیابی ہے اور یہ بھی ایک
بڑا آدمی ہونے کی نشانی ہے کہ جس نے اس میں کوئی بھی کنٹریبیوٹ کیا تو وہ ذرا یوں سمجھے کہ وہ اس میں کامیاب ہوا اور وہ بڑا آدمی ہے. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پہلا جو کامیابی کا مرحلہ ہے. اب جب ہم منزل کا تعین کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب میں نے تعین کر لیا, پھر ڈیفینیٹلی کوئی بھی منزل اتنی آسان نہیں ہوتی, اس کے لیے وقت درکار ہے, اور وقت نہ صرف وقت درکار ہے بلکہ محنت بھی کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے اسٹرگل بھی کرنا پڑتی ہے. تو وہ جو راستے کی مشکلات ہوتی ہیں ان کو بندہ کیسے ہینڈل کرتا جائے؟ جی بالکل شوکت صاحب, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے یہ کہ اس سے پہلے جو مین چیزیں ہوتی ہیں کامیاب شخص بننے سے پہلے جو مین چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہمیں ڈسکور یور سیلف, مطلب اپنے آپ کو پہچاننا پڑتا ہے. کہ میں ڈسکور جب اپنے آپ کو پہچاننے کی بات آتی ہے تو اس میں اسٹوڈنٹ کی طرف میرا مائنڈ اور میری نظر ان کی طرف زیادہ پڑتی ہے. کہ ڈسکور کی جو بات جب بھی بات آتی ہے کہ ہم نے جب تک اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے, جب تک ہم نے اپنے آپ کو اپنی خود ہی کو نہیں پہچانا کہ میری ڈائریکشن کیا ہے, میرا راستہ کیا ہے, میں کس لیے بنایا گیا ہوں, میں اگر دنیا میں آیا ہوں تو میں کس لیے ہوں اور میں جاؤں گا تو میرے بعد کیا ہوگا. جب تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا, کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس, اگر میں بات کرتا ہوں شوکت صاحب, تو آپ کے پاس اگر میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بولنے کی صلاحیت ہے, آپ یہاں پہ ریڈیو پہ بیٹھے, اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. کامیاب شخص کی جب بھی بات آتی ہے اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. میں نے جو پڑھا ہے یا میں نے جو دیکھا ہے اس میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کیا ہے. ڈسکور کرنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں نے ایک ڈائریکشن دیکھی ہے کہ آپ کی بات میں اگر کر رہا تھا تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ میرے پاس بولنے کی صلاحیت ہے, آپ ابھی ریڈیو پہ بیٹھے ہیں. اس میں پروفیشن اور پیشن, کامیاب لوگوں کی جو دو چیزیں آ جاتی ہیں پروفیشن اور پیشن, کہ جن لوگوں کا بھی پروفیشن جو ہوتا ہے جو وہ جاب کرتے ہیں, پروفیشن کا مطلب کہ وہ جو جاب کرتے ہیں یا جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کو چلاتے ہیں یا جس کے ذریعے ان کے پیسوں کی ارننگ ہوتی ہے, جو بھی مطلب وہ اپنے آپ کو سروائیو کرتے ہیں, اس میں اگر وہ اور جو ان کی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ کاش میں اس سائڈ پہ چلا جاتا, کاش میں یہ کر دیتا, اگر پروفیشن اور پیشن ایک ہو جائے, پھر آپ نے اپنے آپ کو پہچان بھی لیا, ڈسکور بھی کر دیا, تو آپ کہیں نہ کہیں پہ اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے. تو اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے کی تھی کہ ڈسکور کیے بغیر ہم کہیں بھی کسی بھی شخص کی, آپ یوٹیوب پہ مطلب آپ دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ کی بات پھر آ جاتی ہے, آپ کتابوں کو پڑھتے ہیں, آپ رسالوں میں دیکھتے ہیں, آپ دنیا میں کہیں بھی دیکھتے ہیں, جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی 3-4 چیزیں ان کے پاس ان کی بڑی کامن ہوتی ہیں. ان کی ایک ہی ڈائریکشن یہ چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہوتا ہے کہ میری یہ ڈائریکشن ہے, میں نے یہ پہچان لیا ہے, میں نے لیکچرر بننا ہے, میں نے یہ پہچان لیا ہے کہ میں نے جج بننا ہے. جج کے لیے پھر ان کو پتہ ہوگا میرے راستے میں مشکلات بھی آئیں گی, میرے راستے میں شاید ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ آپ کے پاس بہت زیادہ رکاوٹیں ہوں گی, لیکن آپ اتنے لائل ہیں, آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, آپ اتنے مطمئن ہیں کہ ساری دنیا اگر آپ کو غلط کہنا چاہے, ساری دنیا ایک وقت تک آپ کو ساری دنیا کیا جو آپ کے جاننے والے جن لوگوں کو پتہ ہے, ایک وقت تک آپ کو سارے لوگ کہتے ہیں یہ شخص غلط ہے, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں, میری منزل کہاں پہ ہے, آپ کی مینٹلٹی وہاں پہ ہوتی ہے, وہ ٹھیک ہے. ایک دن میں نے اس چیز کو منوانا ہے, ایک دن میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے, بے شک مجھے دنیا سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے. آپ نے اپنے راستے کو, اپنی منزل کا تعین کیا ہوا ہے, آپ نے تمام راستوں کی جو رکاوٹیں ہیں آپ نے وہ پہلے سوچا ہوتا ہے. میں نے گرنا ہے پھر اٹھنا ہے, میں نے گرنا ہے پھر اٹھنا ہے. لوگ بھی غلط کہیں گے, لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی کریں گے, لوگ آپ کا دل بھی توڑیں گے, لوگ سب کچھ کریں گے, لیکن آپ اتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کی مینٹلٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ میں نے کسی شخص کی کوئی پرواہ نہیں کرنی, میں نے کسی شخص کی پرواہ نہیں کرنی, میں نے اپنی ڈائریکشن پہ پہنچنا ہے. وہ لوگ کامیابی کی طرف جاتے ہیں. اور کامیابی کی طرف اگر پھر ہم بات کریں گے, آپ کہیں کہ میں نے یہاں پہ بیٹھ کے سوچ لیا وزیر اعظم بننے کا, پرائم منسٹر بننے کا, مجھے یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ اتنی پرابلمز ہوں گی. میں اگر سوچتا ہوں کہ پرائم منسٹر بننے کے لیے میں نے یہ چیزیں ایک جلسہ کر کے میرے پاس کل اتنے پیسے بھی نہیں ہیں, میں پھر گر گیا, مجھے کل لوگ پوچھیں گے بھی نہیں, تو پھر میں وہاں سے ایک ڈس ہارٹ ہو کے اور لوگوں کی بھی باتیں سن کے میں پیچھے ہٹ گیا, تو اس کا مطلب ہے
مجھے اپنی منزل پہلے چوز کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. میرے اپنے اندر پوٹینشیل کتنا ہے, میری صلاحیت کتنی ہے, میں مطلب اپنے آپ کو ڈسکور کریں گے تبھی یہ چیزیں پتہ چل. جب آپ نے ڈسکور کر لیا, اپنے آپ کو پہچان لیا, آپ نے ایک ڈائریکشن سیٹ کر لی, پھر اس ڈائریکشن پہ تمام چیزیں, رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں, لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں, پھر آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. تو کامیاب لوگوں کے لیے جتنے بڑے لوگ ہیں, پھر میں کہتا ہوں کہ آپ جب پڑھتے ہیں, آپ ہسٹری کی کتابیں پڑھتے ہیں, آپ سرچ کرتے ہیں, آپ دیکھتے بھی ہیں, جتنے بھی کامیاب لوگوں کی آپ اگر کتابیں پڑھیں یا ان کا سنیں یا ان کی ہسٹری میں دیکھیں, وہ لوگ جتنا بڑا ویژن ہوگا اتنی بڑی سٹرگل ہوگی, جتنا بڑا شخص ہوگا وہ اتنی مشکلات سے نکل کے آیا ہوگا. بڑے اللہ تعالیٰ انسان کو مشکلات اور یہ چیزیں اتنی دیتا ہے جتنا انسان کے اندر برداشت ہوتا ہے. آپ اپنی منزل, اپنی حیثیت دیکھیں. حیثیت کا مطلب, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی حیثیت کسی پیسے یا اس لحاظ سے, لیکن آپ کے اندر وہ جو دل, وہ جو دماغ, وہ جو تمام چیزیں, اس چیز کو دیکھ کے اپنی منزل کا تعین کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں سپورٹ کرتا ہے. صحیح ہے. کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنی امیجنیشن کلیئر کر لیتے ہیں, آپ اپنا کوئی تصویر فوکس کر لیتے ہیں اس پہ, تو پھر کائنات اس کے لیے سازشیں کرتی ہے اور آٹومیٹک آپ اس طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے لیے ماحول بھی بنتا جاتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ آپ کو پہلے چننا ہوگا, منزل کا تعین کرنا ہوگا, تعین کر کے پھر اس پہ فوکس کر کے پھر لوگوں کی باتوں پہ آپ نے کان نہیں دھرنا. پھر آپ نے ظاہر ہے جو آپ اس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں, جتنی مشکل آتی ہے, آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ وہ سفر طے کرتے جائیں گے اور آپ وہاں تک پہنچ بھی جائیں گے. اور بے شمار لوگ, جس سے بھی کسی بھی کامیاب آدمی سے آپ ہسٹری پوچھیں, اور کامیاب ظاہر ہے سارے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی محنت کے مطابق, اپنے انتخاب کے مطابق. جیسا کہ آپ نے کہا کہ منزل کا تعین کیا آپ نے, تو آپ جہاں جہاں بھی پہنچ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ آپ کی کامیابی, آپ اس کو ناکامی ہرگز نہ سمجھیں. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ آپ کو کامیاب ہونے کے لیے مختلف مشکلات, مصائب اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اس میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے, آپ نے ظاہر ہے اسٹرگل جاری رکھنی ہے, اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے, میں جناب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ اکثر بعض اوقات ہوتا ہی ہے ہماری سوسائٹی میں, جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹو بہت زیادہ ہوتے ہیں. کسی بھی بندے کو, کسی بھی شخص کو جب آپ کسی اس کے شعبے کے انتخاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو موسٹلی لوگ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں فلاں ہو گیا تھا تو وہ ناکام ہو گیا, تمہیں بھی کامیابی نہیں ملے گی, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں یہ کرنا چاہیے. تو خود ریسرچ کر کے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈسکور کر لیں, اور اگر آپ کو نیگیٹو لوگ زیادہ آپ کے راستے میں آ رہے ہیں تو ان سے تھوڑا اوائڈ کرتے ہوئے جو مثبت لوگ جو آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں ان کی طرف ہونا چاہیے. بالکل سر, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل شوکت صاحب, یہ تو آج کل ہماری آج کل نہیں, یہ شروع دن سے ہی اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو یہ اپنی بہت فیملی میں آپ دیکھیں نا, کہیں کسی بچے کو جب آپ شعبے کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو والد یا اس کے پھوپھا, تایا, ماموں کوئی بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی ایک رائے دیتے ہیں, وہ اپنی, ہر بندہ اپنی رائے دیتا ہے. یہ بالکل یہ اس طرح سے ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایشوز بھی ہیں اور بہت سارے پرابلم اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ہم جب بھی کسی بچے کی اگر بات کرتے ہیں یا کسی بھی, کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے کہ اس کو ایک ڈائریکشن پہ لے جانے کے لیے, تو اس میں جب بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ہوتا ہے, اس نے ایک ڈگری کے لیے اگر چوز کیا, یونیورسٹی میں گیا یا کہیں پہ گیا, کالج میں گیا, یا جب وہ اس کی ڈائریکشن یا وہ صحیح یا گھر والوں کی جو امنگیں ہوتی ہیں یا ان کی جو خواہش ہوتی ہیں, ان کی خواہشات پہ اگر پورا نہیں اترتا, یا معاشرے میں وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کیا, کہ معاشرے کے لیے وہ شخص اچھا نہیں ہے, تو پھر اس کے اثرات بچوں پہ, دوسرے جو بچے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ چیز اچھی ہوتی ہے, خامی اس بچے میں ہوتی ہے کہ جس نے وہ اس چیز کو پازیٹیو وے میں استعمال نہیں کیا تو وہ دوسرے لوگوں پہ بھی اثر پڑتا ہے. آپ کی فیملی میں اگر کوئی شخص یا کوئی بچہ کسی اچھی فیلڈ میں چلا جاتا ہے تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ اسی ڈائریکشن میں جاؤ, حالانکہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کے پاس کتنی, وہ اس کی پوٹینشیل کیا ہے, کیا وہ اس کا انٹرسٹ اس سائڈ پہ ہے یا کہ اس کا انٹرسٹ وہ دوسرے بچے سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے. ہم نے کبھی جج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کبھی جج نہیں کرنا چاہیے. 3-4 بھائی ہوں گے ایک گھر میں, آپ یہ دیکھنا کہ سب کے مزاج الگ ہوں گے, سگے بھائی ہوں گے, تو وہ سارے ان کی سوچ علیحدہ ہوگی, ان کے نظریات علیحدہ ہوں گے, ان کی ایک مطلب مختلف قسم کی ڈائریکشن ہوگی. تو ہم نے اس چیز پہ بھی فوکس کرنا ہے کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں اگر کوئی ایک فیلڈ میں چلا گیا, وہ کامیاب ہو گیا اس فیلڈ میں, تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ فوکس نہیں کرنا ہے کہ تم نے اسی فیلڈ میں جانا ہے, بے شک تم جیسے بھی ہو. ہمارے پیرنٹس یا کچھ وہ اس پہ زیادہ فوکس کرنے لگتے ہیں اور اس کو مطلب اس کے اوپر رزسٹ کرتے ہیں, اس کو تنگ کرتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں. بچے کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو آپ اس کو اس فیلڈ میں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟
اگر بچے کے اندر آپ ڈسکور کر لیں، آج مین ہماری یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ہمارا مین ٹاپک میں اگر جس کی بات کروں، جب آپ نے اس کو ڈسکور، بچے کو سوچے تھوڑا سا کہ کیا اس کا انٹرسٹ کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، صحیح ہے، کس طرف اگر آپ اس کو اس کی انٹرسٹ سمجھ لیں، آپ اس کی اسی ڈائریکشن میں لیں، اس کو جانے دیں، ایک نہ ایک دن وہ اسی میں کامیاب ہو جائے گا. اگر کوئی بچہ آپ کا اگر پڑھنا نہیں چاہتا ہے، میٹرک کرتا ہے، انٹر کرتا ہے، اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں، اس کو تھوڑی سی اسٹرگل کریں، ایک حد تک کریں. اگر نہیں ہے تو اس کا اگر بزنس مین بننا چاہ رہا ہے تو آپ اس کے لیے اس کی ہیلپ کر دیں، شاید وہ اتنا اوپر چلا جائے کہ وہ جو پڑھائی والے لوگ ہیں، اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پڑھائی کی وہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھائی نہیں کرنی چاہیے، پڑھائی کرنی چاہیے، لیکن ہمارے جو معاشرے میں ہے کہ اگر کوئی بچہ اس طرح وہ پھر میٹرک میں پڑھتا بھی نہیں ہے، وہ بھاگ جاتا ہے یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر بچہ آپ کا کہیں بزنس کی طرف آنا چاہ رہا ہے یا کسی فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے تو اس کو اس کی طرف ہیلپ کریں، تاکہ وہ کل مستقبل میں اگر آپ نے اس کی سوچ کے مطابق اگر آپ نے فیصلہ کر لیا، آپ اس کی ہیلپ کر لی، کیا پتا وہ لوگ اس کے نوکر ہوں آگے، کل جاب ہولڈر ہوں اس کے پاس. صحیح بات ہے، یہ چونکہ بڑی خاص بات آپ نے کہی کہ انتخاب کرتے ہوئے یہ تو عام لوگوں کے لیے بھی ہے، اور اگر بچے کے لیے آپ چن لیتے ہیں تو اس کا تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ یا تو آپ جو کام کریں وہ کام کریں جس سے آپ محبت کرتے ہو، جو کام آپ کو پسند ہو، جو آپ کی چوائس ہو، اس کام میں آپ تھکتے نہیں ہیں اور آپ کو محنت نہیں کرنا پڑتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کھاتے میں جو کام پڑ گیا ہے، فرض کریں آپ کسی مجبوری میں کسی ایک پروفیشن میں چلے گئے تو پھر اس پروفیشن سے محبت کریں. بالکل، یا تو ایسے کام کا انتخاب کریں جو آپ کو پسند ہے، یا پھر جو کام آپ کر رہے ہیں آپ اس سے مکمل دیانتداری کرتے ہوئے اس پہ آپ محنت کریں تو جو کامیابی کا سفر آگے چلیں گے. اچھا، چونکہ ہمارے پاس ٹوٹل 10 منٹ باقی ہیں اور ہم نے ایک ٹاپک اور بھی ڈسکس کرنا ہے، اس سے پہلے میں سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہہ دوں. خالق راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، بہت شکریہ. بدین سے ہمارے ساتھ قدیر خان صاحب موجود ہیں، کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، لیبرا کی ٹیم کو انہوں نے سلام دیا اور میں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے، بہت شکریہ. عمیر کشمیری صاحب موجود ہیں جی، بہت خوب، بہت اچھا، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا. اسی طرح انابیہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے پروگرام کو شیئر بھی کیا ہے، بہت شکریہ. اسی طرح عمیر کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ مون فاطمہ موجود ہیں، انہوں نے کہا جی کہ پروگرام میں بہت معلوماتی ہے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان پروفیسر سیاب احمد صاحب کو بھی سلام. بچوں کو موبائل ضرور استعمال کروائیں لیکن مثبت استعمال کے لیے دیا جائے. اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ وقت اور حالات کے مطابق بچوں کو تیار بھی کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور جدید تعلیم جو ہے وہ بھی دلوائی جائے. انہوں نے اس پہ بھی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی انہوں نے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ نواز احمد خان صاحب موجود ہیں، پروگرام بہت اچھا ہے، انہوں نے بھی اسلام دیا اور کہا جی کہ پروگرام کو جاری رکھیں، بہت شکریہ. سردار مبشر رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، بہت شکریہ جی مبشر صاحب، تھینک یو سو مچ. اور باقی بھی جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک اور اب پروگرام آپ دیکھنے جا رہے ہیں کرنٹ افیئر کا، انشاءاللہ. آتے ہیں آخری ٹاپک کی طرف. ہمارے پاس ٹوٹل تقریباً 10 منٹ میں ہم نے اس کو کور کرنا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اکثر نفرت، حسد، کینہ، بغض، اس طرح کے امراض بہت زیادہ ہیں اور ان کی وجہ سے اس کے بڑے منفی اثرات بھی پڑتے ہیں. یہ جو مرض ہے بالخصوص آپ جب یہ جو کٹاگری یا برادریوں یا اس طرح کے آپ کہہ لیں جیلیسی، اس طرح کی جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. ان کا نیگیٹو ایفیکٹ تو ہے ہی ہے، تو یقیناً ان کو پازیٹیو بھی لیا جا سکتا ہے. جی بالکل شوکت صاحب، اگر اس کی حسد یا جس چیز کی آپ نے کینہ بغض کی بات کی ہے، یہ پوری دنیا میں ہی ہے. اس چیز کو بہت ساری جو اگر ڈیولپ کنٹریز یا مختلف ممالک میں اگر ہم دیکھیں تو مطلب آپ لوگوں سے اگر سنیں یا آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز پیدا کی ہے، یہ حسد. اس کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کو اگر پازیٹیو وے میں ہم استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے ایک نعمت بھی ہوتی ہے کہ حسد کو ہم اگر پازیٹیو وے میں استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے مستقبل کے لیے فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کو نگیٹیو وے میں استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے وبال جان بھی بن جاتا ہے اور اس لیے ہمارے اپنے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے کا کچھ بھی نہیں ہوتا. حسد کی اگر شوکت صاحب ہم بات کرتے ہیں، حسد میں نے بتایا جیسے آپ کو کہ حسد ایک ایسی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر یہ ایک ایسا مادہ ہے کہ جس کی طرف سے اگر آپ حسد مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، ایک ایسا مادہ ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حسد کو اگر آپ پازیٹیو وے میں، لوگ کہہ رہے ہوں گے یہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسد کو کس طرح پازیٹیو وے میں استعمال ہوتا ہے. حسد مین چیز کیا ہے؟ حسد کی اگر بات کریں، اگر اس کی ڈیفینیشن کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے آپ کو، جو نعمت دی ہے اس کی ناشکری کر رہے ہیں اگر آپ، تو اس کو پازیٹیو وے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کسی اچھی جگہ پہ سیٹل ہیں. حسد کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو رشتہ دار ہے، آپ کے جو
पड़ोसी या जो भी कोई भी है, आप जिसको देखते हैं आपको लगता है कि वो वहाँ पे क्यों है, वो वहाँ पे क्यों है। अगर इस असद को आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई शख्स आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, या जिससे आपको ये लग रहा है कि मेरे अंदर ये चीज़ हो रही है कि वो वहाँ पे क्यों है, इस क्यों को सिर्फ आप ख़त्म कर दें। इस क्यों को आप ऐसे ख़त्म करेंगे, अगर आप सोचते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी, मेरा कोई भी अगर वो वहाँ पे है, आपने इस क्यों को ख़त्म करना और आपने ये कहना है कि मेरा उससे कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने इससे आगे जाना है। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने हसद नहीं करनी, मैंने ये करना है कि मैंने वो मेरा दोस्त यहाँ पे है, मैंने उससे आगे जाना है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव वे में इस्तेमाल होगा। आप फिर क्या करेंगे, आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आप उसके लिए स्ट्रगल करेंगे, आप उसके लिए हार्ड वर्किंग करेंगे, आप मसलसल कोशिश करेंगे। आपने एक ना एक दिन उसकी लाइन काटे बगैर आपने उस मंजिल से आगे पहुँच जाना है। तो अगर आपने ये कहना कि वो क्यों है, जब आप क्यों करेंगे फिर आप ये करेंगे कि उसकी टांग, यानी इस सवाल को खत्म करना है अपने दिमाग, उस सवाल को हमने ये ख़त्म करना कि वो वहाँ पे क्यों है। हमने इस चीज़ को अल्लाह ताला, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप अल्लाह ताला की कुछ, हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे पहुँचाया होता है। कोई शख्स ऊपर गया है तो वो कुछ अपनी सलाहियत की बुनियाद पर कुछ उसके अंदर ऐसी खुसूसियत थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको वहाँ पर उस लेवल पर पहुँचाया। सही बात है। तो अगर हम नफरत करेंगे, हम हसद करेंगे, वो वहाँ पे क्यों है, फिर हम अल्लाह ताला के भी गुनहगार होंगे, फिर हम अपने भी गुनहगार होंगे और हम अंदर से जलते रहेंगे। उस शख्स की कोई नुकसान नहीं उठा सकेंगे। हम ये करेंगे कि उसकी टांगे खींचेंगे। हमने ये करना है, हमने असद को ये करना है, अगर वो वहाँ पे गया है, हमने अपने लोगों को भी साथ लेके चलना है कि वो वहाँ पे गया हुआ है, हमने उसको मिसाल बनानी है और उससे आगे हमने जाना है। फिर हम उसके लिए हार्ड वर्किंग करेंगे। हमने क्यों का लफ्ज़ सिर्फ इसमें से निकाल देना है और उसमें हमने जो हमारे माइंड में है, जो उसकी टांगे खींचनी है कि वो वहाँ पे क्यों है, उससे निकलना है। अच्छा, इससे दोहरा नुकसान होता है। आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही कि इंतकाम की आग में जलना जहन्नम की आग में जलने से भी बदतर है। आप बाज़ औक़ात जल रहे होते हैं, जेलसी हो रही होती है, आप बड़ा सोच रहे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट आप कुछ कर नहीं पाते और आपको ये भी नहीं पता होता कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप उसके बारे में मनसूबाबंदी कर रहे हैं, तो उस पर तो उसका कोई असर नहीं हो रहा। आप अपने तौर पे हज़ारों बातें सोचते रहे, उसके दिमाग पे, उसकी सोच पे कोई असर नहीं पड़ता और वो अपने आप को ही आप तकलीफ दे रहे होते हैं, अपने आप को अंदर से जला रहे होते हैं और उससे जो है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो। एक तो ये चलें, आपने बहुत खूबसूरत बात की, मुख्तसर टाइम है हमारे पास। इसमें ये भी है कि जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसमें मेरा कोई उसमें मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, और जो टांगे खींचने वाली आपने बात की, मीन कि आप टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, बिल्कुल उससे आप उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते, चूंकि जिस आदमी ने जहाँ तक पहुँचना है उसे वहाँ तक ज़रूर पहुँचेगा। अच्छा, चूंकि हमारे पास 3-4 मिनट है, मैं चाहूँगा कि कुछ कंक्लूजन आप चूँकि बाग से आपका ताल्लुक है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, तो मैसेज हमारे सुनने वालों को, हमारे देखने वालों को लिब्रा के थ्रू अगर आप देना चाहें तो। मेरा अगर हम पूरे इस टॉपिक की बात करें, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम काफ़ी इस चीज़ को आगे बातें करते, लेकिन टाइम की भी आपने जिस तरह का कमी, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारी अगर ज़िंदगी में, क्योंकि कामयाब मेन चीज़ हमने बात किया कि कामयाबी की, कामयाब होने के लिए हमने सबसे पहले 3-4 चीज़ें देखनी है कि हमने अपने माइंड सेट को अपनी पॉजिटिव वे में, अपनी सोच और इस चीज़ को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है। दूसरी हमारी बात थी कि हमने अपने आप को कामयाब होने के लिए हमने अपने आप को पहचानना है, हमने उस डायरेक्शन सेट करनी है, एक मंजिल का तयन करना है। जब हमने मंजिल का तयन कर लिया, हमने अपने आप को पहचान लिया कि मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, फिर हमारी एक मंजिल का तयन हो गया, मंजिल का तयन हो गया, फिर हमने ये भी सोचना है कि हमारे पास जो भी मुश्किलात हैं, जो स्ट्रगल है, उन चीज़ को एक्सेप्ट करके तो हमने एक दिन कामयाब हो जाएंगे। और इंटरनेट यूजेज की जो बात थी, इंटरनेट अगर बच्चों को जो भी कहा है कि बच्चों को इसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके उस डायरेक्शन में ले जाएं, तो मेन चीज़, अगर इस चीज़ का आखिरी में कंक्लूजन ये मैं सोचता हूं कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला आपको ऊपर ले जाएगा, आपको एक ना एक दिन ज़रूर वो मुकाम देगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं तो आप ये सोचें कि आपकी सोच ये इंसान को ऊपर भी ले जाती है और यही सोच इंसान को बुलंदियों से नीचे भी ले आती है। आप जितने बड़े भी आदमी बन जाएं, अगर वहाँ पे जाके आपकी सोच नेगेटिव हो गई तो आप गिरेंगे नीचे। अगर आप बिल्कुल नीचे हैं, आपकी सोच आज से पॉजिटिव हो गई तो आप ऊपर जाएंगे, बुलंदियों पे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अज़मत स्याब साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की मोबाइल के यूजेज के हवाले से और कामयाबी के हवाले से और असद के हवाले से। हमने इस मुख्तलिफ जो 3 टॉपिक थे इन पे हमने बात की। जैसा कि उन्होंने कंक्लूजन दिया कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो कामयाबी आपके जो है वो कदम चूमेगी, लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं तो आप कामयाब होकर भी नाकाम हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा पैगाम है और हम चाहेंगे कि अगर किसी एक आदमी को भी हमारी बात समझ आ गई तो यकीनन वो
उस हम अपनी भी कामयाबी समझते हैं और उसकी भी कामयाबी समझते हैं। प्रोग्राम के हवाले से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं लिब्रा नेटवर्क मीडिया सेंटर के पेज पे जाके, हमारे स्टूडियो के नंबर पे, टाइम टू टॉक न्यूज़ के पेज पे जाके, और टाइम टू टॉक न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे जाके आप हमारी ये प्रोग्राम और बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। लिब्रा न्यूज़ पे भी आप हमारे प्रोग्राम कंटिन्यू देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग सोशल मीडिया पे हमारे साथ मौजूद रहे, आप रेडियो पे हमें सुनते रहे, आप टीवी पे हमें देखते रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज के जो मेहमान हैं सियाब अज़मत साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, उनके साथ आज के जो प्रोग्राम का मेज़बान मैं शौकत हुसैन आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी और इंशाल्लाह इसी तरह के किसी नए टॉपिक के हवाले से नया टॉपिक लेके आप लोगों के पास आएँगे और उस पर बिल्कुल डिटेल से हम बात भी करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही शौकत हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।